الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحبون المال حبا جما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات میں سے ایک حدیث مبارک پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ اسی آیت کریمہ اور اسی حدیث مبارک کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. رمضان کے بارے میں ایک حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، جس میں سے ایک ٹکڑا اور ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له. فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے. گویا نبی علیہ السلام نے ناراضگی ظاہر فرمائی. رغم انف الرجل کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، ذلیل ہو جائے. دخل علیہ رمضان کہ جس کے پاس رمضان پہنچا، جس کو رمضان کا مہینہ ملا، ثم انسلخ پھر رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، قبل ان یغفر له لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی. گویا کہ رمضان کا مہینہ آئے اور مغفرت نہ ہو تو یہ انتہائی محرومی کی بات ہے. جو آدمی حد سے زیادہ بدقسمت اور حد سے زیادہ محروم ہوگا، انتہائی اعلیٰ درجے کا بدبخت ہوگا، انتہائی خراب آدمی ہوگا، رمضان کے مہینے میں بس اسی کی مغفرت نہیں ہوگی. ورنہ تو رمضان کا مہینہ آتا ہی اسی لیے ہے کہ پچھلے 11 مہینوں میں جس کی مغفرت نہیں ہو سکی، رمضان میں اس کی مغفرت ضرور ہو جائے. اب اگر رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوئی تو اب کب ہوگی؟ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے ناراضگی ظاہر فرمائی. اسی لیے رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ایسے اعمال رکھے ہیں کہ ان اعمال کو آدمی کرے تو آسانی کے ساتھ اس کی مغفرت ہو جائے گی. مختلف اعمال ہیں جن کو کرنے سے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے.
پچھلے ہفتے میں بھی بہت سارے اعمال بتائے گئے تھے، کچھ اعمال کی طرف رہنمائی کی گئی تھی کہ ان اعمال کو انسان پابندی کے ساتھ کرے تو اس کی مغفرت اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ ضرور ہو جائے گی۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے صدقہ، انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے صدقہ، کہ انسان اگر صدقہ کرے اور پابندی کے ساتھ کرے تو اس مغفرت والے مہینے میں اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ صدقہ کیا چیز ہے؟ صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کیا کرے، اپنے کمائے ہوئے مال میں سے، اپنی جیب میں سے مال پیسہ نکالے اور دوسرے کو دے، یہ ہے صدقہ۔ اور بدلے میں کچھ بھی نہیں لینا ہے، اس سے بدلے میں اس سے کچھ نہیں لینا ہے، یہی ہے صدقہ۔ گویا کہ کمایا آپ نے، محنت کی آپ نے، اور بہت محنت اٹھانے کے بعد، مشقت اٹھانے کے بعد، پریشانی اٹھانے کے بعد پیسے آپ نے کمائے، اور اس پیسے میں سے کچھ پیسے اٹھا کر آپ نے کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی محتاج کو، کسی ضرورت مند کو، کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کو، کسی کو بھی آپ نے صدقے کی نیت سے دے دیا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے کمائے ہوئے پیسے میں سے دے دیا، تو اسے صدقہ کہتے ہیں۔ لیکن انسان اتنی محنت سے مال کماتا ہے تو کیا مال وہ اتنی آسانی سے دے دے گا دوسرے کو؟ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ شریعت نے جو بھی عمل بتایا وہ آسان نہیں ہے۔ اگر کہا گیا کہ نماز پڑھو 5 ٹائم، تو 5 ٹائم نماز پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ورنہ تو ہر شخص پڑھتا، پھر امتحان کیا ہو جاتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ روزہ رکھو، تو روزہ رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ روزہ رکھ لے ہر آدمی، ورنہ تو ساری دنیا کے لوگ آسانی کے ساتھ روزہ رکھتے رہتے۔ آپ دیکھ لیجئے، مسجد سے باہر نکلیے، ہٹے کٹے مسٹنڈے طاقتور نوجوان، لیکن روزہ نہیں رکھتے۔ تو روزہ رکھنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو پکے ارادے کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کر روزہ رکھنا چاہے اور اس کا ارادہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جب مال خرچ کرنے کا حکم دیا تو مال خرچ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ورنہ تو ہر آدمی خرچ کر لیتا۔ لیکن دیکھ لیجیے اپنے معاشرے میں، اپنے آس پاس، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، ہر جگہ آپ نظر دوڑا کر دیکھ لیں، مال خرچ کرنے والے افراد آپ کو بہت کم ملیں گے، مال لینے والے تو بہت ملیں گے۔ جس سے بھی پوچھئے کہ مال چاہیے تو ہر آدمی کہے گا مال چاہیے، تو لینے والے تو سبھی ہیں، لیکن دینے والے کتنے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے لینے والے نہیں بلکہ دینے والے بنے۔ یہی مزاج اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا بنانا چاہتا ہے کہ میرے بندے لینے والے نہیں بلکہ دینے والے بنے۔ اسی وجہ سے مال خرچ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ انسان کی جو فطرت بنائی گئی ہے، انسان کا مزاج جو بنایا گیا ہے، تو اس کے لیے مال خرچ کرنا آسان نہیں۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان جو ہے اس کے دل میں مال کی محبت بہت زیادہ ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ اس نے کہا جس نے خود انسان کو بنایا ہے۔ اس سے زیادہ انسان کے بارے میں کوئی نہیں جان سکتا۔ اس نے کہا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ اس کے اندر جو ہے مال کی محبت بہت زیادہ ہے۔ ایک اور جگہ کیا فرمایا؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم لوگ، انسانوں سے کہا کہ تم لوگ جو ہے مال سے بہت
کہا کہ مال سے محبت کرتے ہو، بلکہ کہا حبن جما، کہ مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ اب جس چیز کی محبت بہت زیادہ ہوگی تو کیا انسان اس کو اپنے سے جدا کرنا چاہے گا؟ کبھی اس کو اپنے پاس سے ہٹانا نہیں چاہے گا۔ ایک انسان کسی چیز کو بہت زیادہ شدت کے ساتھ چاہتا ہے نا، تو پھر انسان اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ چنانچہ دیکھ لیجیے جو دنیا بھر میں لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لڑکیوں سے عشق کرتے ہیں، اگر ان کو لڑکی نہ ملے نا زہر کھا لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، ٹرین کے سامنے کود جاتے ہیں۔ دیکھ لیجیے محبت کا یہ عالم، جب حد سے زیادہ محبت انسان کے اندر کسی چیز کی آ جاتی ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اندر مال کی محبت بہت زیادہ ہے۔ اب ایک طرف اللہ کی محبت، ایک طرف مال کی محبت، اب بندے کا امتحان ہوگا، اب بندے کا امتحان ہوگا۔ اب اللہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر مال کی محبت بھی ہے اور تمہارے اندر میری محبت بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کی محبت کو تم آگے رکھتے ہو، میری محبت کو آگے رکھتے ہو یا مال کی محبت کو آگے رکھتے ہو۔ مال کی محبت تم سے کہتی ہے کہ مال کسی کو نہیں دینا، اور میری محبت تم سے کہتی ہے کہ جس کو میں کہوں اس کو مال ضرور دینا۔ اب مال خرچ کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے نہیں جناب مال خرچ کرنا تو بہت آسان ہے، غلط کہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اس کے اندر شدید محبت ہے مال کی، تو کیسے خرچ کر دے گا آدمی اتنی آسانی کے ساتھ؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے مال خرچ کرنے کو بھی انسان کے لیے ایک امتحان اور آزمائش کی چیز قرار دیا ہے کہ اب دیکھنا ہے اس امتحان میں کون کامیاب ہوتا ہے اور کون اس امتحان میں ناکام ہوتا ہے، کون مال کی محبت کو ترجیح دیتا ہے اور کون اللہ کی محبت اور اس کے حکم کو ترجیح دیتا ہے۔ مال کی محبت اس کو مال روکنے کو کہتی ہے اور اللہ کا حکم اور اللہ کی محبت اس کو کہتی ہے کہ اللہ کے نام پر اس مال کو لٹا دو۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کا حکم دیا اور جہاد میں کیا فرمایا کہ مال سے جہاد کرو اور جان سے جہاد کرو، گویا جان اور مال دونوں سے جہاد کرو۔ لیکن ایک عجیب و غریب بات ہے، قرآن میں 8 جگہوں پر اس طرح کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ انسان کیا کرے، جان اور مال دونوں سے جہاد کرے۔ لیکن ایک عجیب نقطہ ہے، ایک عجیب بات ہے، ان تمام آیتوں کو 8 آیتوں کو آپ جمع کر لیں تو آپ دیکھیں گے 7 جگہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے پہلے مال کو رکھا کہ مال سے جہاد کرو، بعد میں کہا کہ جان سے جہاد کرو، اور صرف 8ویں جگہ ایک جگہ فرمایا کہ جان سے جہاد کرو اور مال کو بعد میں ذکر کیا۔ دیکھیے مال کو 7 جگہوں پر پہلے بیان کیا اور جان کو صرف ایک جگہ پہلے بیان کیا۔ اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ مال خرچ کرنا، مال اللہ کے لیے دینا اور لٹانا یہ بہت مشکل کام ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اسی کا حکم دیا ہے، کیونکہ جو آدمی مال نہیں دے سکتا وہ جان کیسے دے دے گا؟ جو آدمی مال نہیں دے سکتا وہ جان کیسے دے دے گا؟ آپ دیکھ لیجئے، آپ کو اگر بیماری ہوتی ہے تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے ڈاکٹر کو کتنے روپے دے دیتے ہیں؟ لاکھوں روپے دے دیتے نا جان بچانے۔ اور جو آدمی مال ہی نہیں دے رہا ہے اللہ کے کہنے پر وہ جان کہاں سے دے دے گا؟ اسی لیے جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے جان بھی دوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ
کہ وہ پہلے اللہ کے لیے مال دے. جو اللہ کے لیے مال نہیں دیتا وہ اللہ کے لیے جان بھی نہیں دے گا. اسی لیے بخیل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی, کیا دعا مانگی؟ اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل, کہ اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے اور بخل سے. دیکھیں, بخل اور بزدلی دونوں کو جمع کیا. گویا جو بخیل ہوتا ہے وہ بزدل بھی ہوتا ہے, اور جو سخی ہوتا ہے وہ بہادر بھی ہوتا ہے. اسی لیے زمانے جاہلیت کو آپ دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو لوگ تھے وہ سخاوت کے امام تھے. سخاوت کے امام تھے, لوگوں کو کھلا کر بہت خوش ہوتے تھے. آج بھی عربوں کی یہی عادت ہے, سخاوت کرنے سے ان کو ایک عجیب قسم کی خوشی محسوس ہوتی. آج ہم لوگ جو ہیں, ہم لوگوں کو کسی کو کھلانے میں ایک عجیب قسم کی تکلیف سی محسوس ہوتی ہے نا, کسی کو پیسہ دینے میں عجیب قسم کی گھٹن سی محسوس ہوتی. لیکن عرب جو ہیں وہ زمانے جاہلیت میں بھی سخاوت میں اپنا مقام اور حیثیت رکھتے تھے, اور اب بھی جو اہل عرب ہیں وہ سخاوت میں اپنا مقام اور اپنی حیثیت رکھتے ہیں. اسی وجہ سے سخی تھے, اسی لیے ان کی لڑائیاں بھی خوب چلتی تھی, جان بھی لٹا دیا کرتے تھے. صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیں, وہ سخاوت کرنے میں اپنی ایک حیثیت رکھتے تھے تو جان بھی لٹا دیا کرتے تھے. کہنے کا منشا یہی ہے کہ مال کا خرچ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جناب مال خرچ کرنا بہت آسان ہے, یا کوئی کہتا ہے میرے اندر تو مال کی محبت نہیں, جھوٹ کہتا ہے. اللہ نے کہا کہ اس کے اندر مال کی محبت بہت زیادہ ہے, اور یہ کہہ رہا ہے نہیں جناب میرے اندر مال کی محبت نہیں, غلط کہہ رہا ہے, جھوٹ کہہ رہا ہے. ہاں البتہ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے اللہ والے جو شریعت کی باتوں پر, اللہ کے حکم پر, اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرتے 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 وہ وقت بھی آتا ہے کہ ان کے دل سے دنیا کی محبت, مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے. ان کے دل میں بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی باقی رہ جاتی ہے. لیکن ایسے لوگ تو 1% بھی ہمارے زمانے میں دستیاب نہیں ہوں گے. ویسے تو کہنے کو کوئی بھی کہہ دے گا کہ نہیں میرے اندر تو مال کی محبت نہیں ہے, سیدھی سی بات, اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ دی جائے کہ انہ لحب الخیر لشدید, کہ تمہارے بنانے والے نے کہا ہے کہ تمہارے اندر مال کی محبت زیادہ ہے. اب تم میں سچا مانو یا تمہارے بنانے والے اللہ کو میں سچا مانو. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. اس لیے مال کا خرچ کرنا بہت مشکل ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ترغیب دی کہ دیکھو اگر مال خرچ کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں فلاں چیز دوں گا. اگر تم مال خرچ کرو گے تو تمہیں فلاں فائدہ حاصل ہوگا. جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, ان کے لیے اسکول جانا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. صبح میں کیسے پریشان کرتے ہیں ماں باپ کو جانے کے لیے, اور ماں باپ کیسے ان کی منت سماجت کرتے رہتے ہیں کہ بیٹے چلے جاؤ, یہ دے دوں گا, یہ دے دوں گا, وہ دے دوں. سمجھاتے نا, کہتے ہیں اب فائدے سمجھاتے ہیں کہ پڑھ لو گے تو یہ فائدہ ہوگا, پڑھ لو گے تو یہ فائدہ ہوگا, پڑھ لو گے تو یہ فائدہ ہوگا. ایسے ہی مال خرچ کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو سمجھایا کہ دیکھ بندے, اگر تو مال خرچ کرے گا تو میں تجھے یہ دوں گا, اور اگر تو مال خرچ کرے گا تو تیرا یہ فائدہ ہوگا. کیا فائدے سب ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فائدے ذکر کیے ہیں صدقہ کرنے کے, لیکن چند فائدے میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں تاکہ آپ جب صدقہ کریں تو ان فائدوں کی نیت بھی کر لیں کہ میں صدقہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا فلاں فائدہ ہو, میں صدقہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا فلاں مقصد حاصل ہو جائے. ایک تو یہی ہے
کہ انسان کوئی بھی عمل کرے تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ ارضاء اللہ تعالی، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ کوئی بھی عمل کرے، انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، حج عمرہ کرے یا نکاح کرے، کھانا کھائے، افطار کرے، سحری کرے، قرآن پڑھے، غرض یہ کہ جو بھی عمل کر رہا ہے ہر عمل میں بنیادی نیت کیا ہونی چاہیے؟ ارضاء اللہ تعالی، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ اصل بنیادی نیت تو یہی ہے ہر عمل میں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ فائدے اور کچھ ثمرات اور کچھ نتائج احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں صدقہ کرنے پر۔ انہی فوائد اور ان ثمرات و نتائج کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ دل کے اندر، میرے اندر بھی، آپ کے اندر بھی، سبھی کے اندر جو مال کی محبت بسی ہوئی ہے، تو ان فوائد کو دیکھتے ہوئے، ان فائدوں کو اور ان ثمرات کو دیکھتے ہوئے ہمارا دل بھی کرے کہ یار اگر میں پیسہ دوں گا تو مجھے فلاں فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں دکان میں جاتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے دیں گے تو مجھے موٹر سائیکل مل جائے گی، تو دیکھا ایک چیز ملی نا، اس لیے 1 لاکھ روپے دینا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ لیکن یہاں تو ہم غریب کو کیا کرتے ہیں، 10 روپے دے دیا، کیا ملا؟ کچھ نہیں، چلا گیا۔ 10 روپے تو چلے گئے نا، اب ہاتھ کیا آیا؟ کچھ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نہیں، بہت کچھ دوں گا میں۔ کچھ چیزوں کو اللہ نے بیان کیا، یہ تو صرف سمجھانے کے لیے کہ بندہ تیار ہو جائے دینے کے لیے، ورنہ اللہ کیا دے گا اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا کی نعمتیں وہ تو کسی کام کی ہے ہی نہیں۔ جنت کی نعمتوں کے سامنے تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے جنت کی کچھ نعمتوں کو بیان فرمایا ہے، ورنہ جنت کی نعمتوں کی حقیقت تک ہمارے ذہن کی اور عقل کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ عقل چھوٹی سی، اور جنت تو کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ جو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا اس کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت صرف ایک آدمی کو دی جائے گی۔ سوچئے آج 100 گز 200 گز 400 گز کا جس کے پاس گھر ہوتا ہے نا بڑا خوش ہوتا ہے، سینہ تان کے چلتا ہے، لیکن وہاں تو ایک آدمی کو، یہ ساری دنیا اتنی بڑی دنیا ہے، اس سے 10 گنی بڑی جنت صرف ایک آدمی کو دی جائے گی۔ اور یہ ایک آدمی کون ہوگا؟ جو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، اور جو پہلے گئے ہوں گے ان کو کتنی بڑی جنت ملے گی سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے جنت کے بارے میں سمجھانے کے لیے تو کچھ باتیں بتائی جا سکتی ہیں، لیکن جنت کی صحیح معنی میں حقیقت اور اس کی منظر کشی نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی بندوں کو تیار کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کو کچھ فائدے بتائیے۔ تو کچھ فائدے، کچھ حدیثیں میں ذکر کرتا ہوں اور بس حدیث کا ترجمہ کر دوں گا، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا فائدہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ صدقے کا کیا ہوتا ہے کہ انسان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بہت سارے لوگوں کا، 1 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگوں کا تجربہ ہے، ہزاروں لوگوں کا تجربہ ہے کہ بڑی بڑی بیماریاں جن کو ڈاکٹروں نے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ناقابل علاج قرار دیا تھا، لیکن صدقے کی برکت سے ان کی وہ بیماری بھی ٹھیک ہو گئی۔ بڑے بڑے کینسر کے مریض جن کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ بس 2-4 مہینے کی بات ہے، ایسے لوگ بھی صدقے کی برکت سے ٹھیک ہو گئے، اور ڈاکٹروں نے جب دوبارہ رپورٹ دیکھی تو حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ تو یہ سارا نظام تو وہاں سے چلتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ جو صدقے کا بیان کیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ ڈاکٹروں سے بہت علاج کراتے ہو اپنے بیماروں کا، کبھی کبھی کیا کرو، اپنے بیماروں کا
کا علاج صدقے سے بھی کیا کرو. اپنے بیماروں کا علاج کیا ہے؟ صدقے سے بھی کیا کرو. تو جب 5 روپے ہم صدقہ دینا، 10 روپے صدقہ دینا، کیا نیت کریں کہ اللہ تو مجھ سے راضی اور خوش ہو جا. اے اللہ میرے گھر میں ایک بیمار ہے، اے اللہ میرے رشتہ دار میں ایک بیمار ہے، اے اللہ میرا فلاں دوست بیمار ہے، اس صدقے کی برکت سے اس کو شفا بھی عطا فرما. وہی 5 روپے ہیں، اسی میں اللہ راضی اور خوش بھی ہو جائے گا. اسی 5 روپے سے بیمار کو شفا بھی مل جائے گی. دیکھیے کتنا بڑا فائدہ ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا الصدقہ تسد 70 بابا من السوء، کہ صدقہ جو ہے 70 برائیوں کو روک دیتا ہے. جو برائی آپ کی طرف آنے والی ہے، جو مصیبت، جو آفت، جو پریشانی، جو بیماری آپ کی طرف آ رہی ہے، قدم بڑھا رہی ہے، آپ نے صدقہ دے دیا اور وہ بیماری، وہ آفت، وہ پریشانی، صدقہ اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جائے گا اور اس پریشانی کو آپ تک پہنچنے ہی نہیں دے گا. دیکھیے صدقے سے کیا فائدہ ہوا؟ اللہ راضی اور خوش بھی ہوا، بیمار کو شفا بھی ملی، اور طرح طرح کی آفتیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں وہ بھی آنے سے رک گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان سے خطائیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں. فرمایا الصدقہ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ انسان کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اگر کہیں آگ لگی ہو، اگر آپ اس کے اوپر پانی ڈال دیں تو آگ کیا ہو جائے گی؟ بجھ جاتی ہے. ایسے ہی انسان جو طرح طرح کے گناہ کرتا رہتا ہے، گناہوں کی گٹھری جو اس نے اپنے اوپر لاد رکھی ہے، فرمایا الصدقہ تطفئ الخطیئہ، کا جیسے پانی ڈالنے سے آگ بجھ جاتی ہے، ایسے ہی صدقہ دینے سے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں. تو گناہ مٹانے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ ہم صدقہ دیا کریں. اسی 5 روپے میں اب ہم یہ بھی نیت کر لیں کہ اللہ میں یہ صدقہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میرے گناہ مٹ جائیں اور ختم ہو جائیں. اس کے بعد ہم مر گئے، مرنے کے بعد قبر میں رکھ کے سب چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صدقہ جو ہے قبر کے اندر جو گرمی ہے نا، اس گرمی کو ختم کر دیتا ہے. دیکھیے یہ صدقہ کہاں قبر کی گرمی کو بھی ختم کر دیتا ہے. جب سب لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تب صدقہ آپ کے ساتھ آ گیا. جب سب لوگ چلے گئے نا تب صدقہ آ گیا قبر میں اور کہا کہ گھبرانے کی ضرورت ہے. سب چلے گئے تو کیا ہوا؟ میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا. یہاں جو پریشانی ہے ان پریشانیوں کو میں تم سے دور کر دوں گا. اب دیکھ لیجئے اس کے بعد قبر میں رہے جب تک رہنا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالی دوبارہ حشر کے میدان میں لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور سورج جو ہے 1.25 نیزے کی 1 میل کی دوری پر، یعنی تقریباً 2.25 کلومیٹر کی دوری پر آ جائے گا. آج کتنی دور ہے ہم سے سورج؟ تب گرمی کا کیا عالم ہوتا ہے. اگر 2.25 کلومیٹر کی دوری پر سورج آ جائے تب گرمی کا کیا عالم ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما یستظل المؤمن یوم القیامت فی ظل صدقته، کہ مومن جو ہے کل قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا. گرمی کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں، اس کے لیے جگہ ہی نہیں وہاں پر. سورج کی گرمی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جو کیا کرتا ہے صدقہ دیتا رہتا ہے، صدقے کو اپنا معمول بنائے ہوئے ہے. سورج کی گرمی کل قیامت کے دن اس کو پریشان نہیں کر سکتی. ایک مختصر سا واقعہ میں سناتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا اور بس اسی پر بات ختم ہو جائے گی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، وفات کا وقت قریب تھا. تبھی انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اذکروا صاحب الرغیف، روٹی والے کو یاد رکھنا. کیا پوچھا؟ روٹی والے کو یاد رکھنا.
یہ روٹی والا کون ہے؟ تب انہوں نے بتایا کہ پرانے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ دنیا کو چھوڑو اور آخرت کے لیے اعمال شروع کر دو۔ چنانچہ اس نے آبادی سے باہر ایک جھوپڑی بنا دی اور وہی جا کر کے رہنے لگا اپنی جھوپڑی میں، اور وہی عبادت کرتا تھا۔ ہفتے میں ایک دن اتوار کے دن وہاں سے آبادی میں آتا تھا اور کھانے پینے کا انتظام کرتا اور لے کے چلے جاتا۔ تو اتوار کو آیا کرتا تھا اور باقی 6 دن وہی رہتا تھا اور اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ اسی طرح عبادت کرتے کرتے 70 سال گزر گئے۔ 70 سال تک اس نے اسی طریقے سے عبادت کی۔ پھر کیا ہوا؟ معمول کے مطابق ایک اتوار کو وہاں سے نکلا اور نکل کر جو آبادی کی طرف آیا، شیطان نے سوچا اس کی محنت کو برباد کرتا ہوں۔ چنانچہ اس کے سامنے ایک عورت جا رہی تھی، اس کو نوجوان اور خوبصورت بنا کر کے، سجا کر کے، سوار کر کے اس کے سامنے پیش کیا، اور شریعت کا حکم کیا ہے کہ اگر عورت پہ نظر پڑ جائے تو نگاہ فوراً جھکا لو۔ لیکن اس نے شریعت کے اس حکم پر عمل نہیں کیا۔ شیطان نے اس کو ٹارگٹ کر لیا تھا اور سوچ رہا تھا اس کو کسی طریقے سے بھی جہنم میں لے جانا ہے۔ اپنی ساری محنت توانائی جد و جہد لگا دی، صرف کر دی اس نے، اور عورت کی محبت اس کے دل میں ڈال دی۔ چنانچہ وہ عورت پر کیا ہو گیا؟ عاشق ہو گیا، فریفتہ ہو گیا، اور پھر اسی عورت کے ساتھ چلا گیا۔ بجائے اس کے کہ کھانے پینے کا سامان لیتا اور واپس جاتا اپنی جھوپڑی میں، اسی عورت کے ساتھ چلا گیا۔ 7 دن اور 7 رات مسلسل اس کے ساتھ زنا میں مبتلا رہا۔ 7 دن کے بعد، 7 دن جب پورا 1 ہفتہ گزر گیا، تب جا کر کے ہوش آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ تو اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی میں نے کی، اب میرا کیا بنے گا؟ تو روتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا، توبہ کرتا ہوا، ڈرتا ہوا اللہ سے نکل کے بھاگا، اور نکل کے بھاگا تو اس بھاگتا چلا جا رہا، جدھر منہ اٹھا ادھر ہی چلا جا رہا ہے۔ خود اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں، اور تھوڑی دور چلتا اور وہیں پر نیت باندھ لیتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، پھر چلتا، پھر نیت باندھتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، پھر اللہ سے معافی مانگتا۔ اسی طریقے سے چلتے چلتے ایک جگہ پہنچا تو دیکھا کہ وہاں پر کچھ مسکین لوگ بیٹھے ہوئے، تو یہ تھک گیا تھا، کھانے کو نہیں ملا، پینے کو کچھ نہیں ملا، تھک گیا تھا، تو وہی تھکن کے مارے گر گیا 2 آدمی کے بیچ میں۔ وہاں پر ایک پادری رہتا تھا، وہ روزانہ رات میں کیا کرتا تھا، وہاں پر مسکین تھے، غریب تھے، 12 غریب رہتے تھے، تو وہ پادری کا روٹی وہاں روزانہ رات میں بھیجا کرتا تھا۔ چنانچہ معمول کے مطابق پادری نے رات میں روٹی بھیجی، تو روٹی لے کر کے آدمی آیا، وہاں 12 مسکین تھے، سب کو 1 روٹی دینے لگا، تو چونکہ یہ 2 آدمی کے بیچ میں گھس گیا تھا نا، تو اس نے رات کے طریقے میں کیا پتا چلتا کہ کوئی نیا آدمی، اس نے سوچا یہ بھی غریب ہے، 1 روٹی اسی کو دے دی، اور پھر دیتے دیتے آگے بڑھا، تو آخری میں ایک آدمی کہا کہ میری روٹی کہاں گئی، مجھے کیوں نہیں دیتے ہو، مجھے بھی تو بھوک لگی ہے۔ کہا کہ اپنے ساتھیوں سے پوچھ لو کیا میں نے کسی کو 2 روٹی دی ہے، سب کو تو 1 ہی دی۔ بہرحال آج تو تمہیں روٹی نہیں مل سکتی کیونکہ ہے نہیں میرے پاس۔ اس آدمی نے جو بیچارہ آیا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کو ہی دے دیتا ہوں، میں تو گنہگار آدمی ہوں، میں کیا کھاؤں، اسی کو دے دیتا ہوں، یہی بیچارہ کھائے گا، یہی کھا لے گا۔ دے دی اس نے اسی کو روٹی، اور اس نے وہ روٹی کھا لی، لیکن نتیجہ کیا ہوا، بھوک سے پریشان تھا، یہ رات میں مر گیا۔ صبح ہوئی تو دیکھا مر چکا ہے یہ آدمی۔ پھر آگے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے سامنے اس کا معاملہ پیش ہوا تو 70 سال کی عبادت ترازو کی ایک پلڑے میں رکھی گئی، اور 7 دن جو اس نے زنا کیا، 7 دن اور 7 رات وہ دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، تو کیا ہوا، وہ 7 دن بھاری ہو گیا اور 70 سال کی عبادت ہلکی پڑ گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کا کوئی اور عمل دیکھو، باقی اس کا اور عمل کہاں، 70 سال اس نے عبادت کی، بس وہی عمل ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ جو 1 روٹی اس نے بھوک کی حالت میں جب اس کو ضرورت تھی اس نے نہیں کھائی بلکہ دوسرے کو دے دیا، وہ روٹی اس پلڑے میں رکھو اور وزن کرو، اس 1 روٹی کی وجہ سے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، اور کیا ہوا، وہ 7 دن گناہ والا پلڑا ہلکا پڑ گیا۔ اس طریقے سے اس کے لیے مغفرت اور نجات کا سامان ہو گیا۔ دیکھیے 1 روٹی کا صدقہ بھی
انسان کو کیا کرتا ہے؟ نجات دلا سکتا ہے، مغفرت دلا سکتا ہے۔ اس لیے صدقے کو اپنا معمول بنائیں، روزانہ، پہلے بھی میں نے کہا تھا 5 ہی روپے سے ہی، لیکن روزانہ صدقہ دیا کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔